اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہادین المہدیین سیما فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا و ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مختمہ الفداء ولعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگار عالم کی خوبصورت کلام کے ساتھ اور معصومین علیہ السلام کے متبرک اسماء کے ساتھ پروگرام حدیث نور میں ہم سب ہدایت ٹی وی سے لائیو جو ہے واٹفورڈ لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیقات دے کہ جو نالج، جو علم اور جو علوم کے گوہر، جو علم کے موتی، جو پرلز آف نالج معصومین علیہ السلام کے دروازے سے ان کے عاشقین کو ملتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ان علوم کے موتیوں کو اپنے دل میں، اپنی سوچ میں، اپنے ذہنوں میں جو ہے اس کو، اپنے عمل میں جو ہے اس کو لے سکیں۔ آپ لوگوں کو بھی اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہوئے، جتنے بھی ہدایت ٹی وی کے ناظرین اس وقت اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں، تمام اہل دل، اہل لا الہ الا اللہ، اہل عشق، اہل قرآن، اہل معرفت، اہل علم و دانش، اہل فکر و تدبر، ان سب کی خدمت میں جو ہے مؤدبانہ سلام عرض کرتے ہوئے آپ کو بھی سلام، اور ساتھ ہی یہ دعا کہ وقت کے امام ہمارے اس بیٹھنے کو رجب المرجب کی آج 24ویں کی رات ہے، اس میں جو رجب کی بہترین بہاریں، عام دنوں میں جو اللہ کی خاطر کام انجام دینے والا ہے اس کا 70 گنا جو ہے اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے رجب المرجب کی بہار میں۔ تو اللہ کرے کہ جو علم کی خاطر سفر کرتے ہیں یا علم کی خاطر اپنے وقت کو، چاہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، چاہے وہ ٹی وی کی کیمرے کے سامنے آ کر علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہو، اس میں مقصد اس علم کو جو لینے کی انٹینشنز ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں ٹوورڈز معصومین علیہ السلام، ہماری انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو، ہماری معرفت زیادہ ہو، اور ہماری زندگی میں علم کے آنے سے جو نور آ جاتا ہے، جب یہ زمانہ جو ہے تاریکیوں کی طرف جا رہا ہے، جہالت کی طرف جا رہا ہے، میں ہمیشہ اس حدیث کو اپنے دل کی ایک طاقت بنا کے رکھتی ہوں اور ہمیشہ ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ ہم ہمیشہ طالب علم رہیں، پروردگارہ ایسی توفیق دے کہ ہمیشہ ہی طالب علم رہیں۔ اور وہ یہ کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ جہالت ہے، تو جہالت کی جب ہم اپوزٹ سائڈ دیکھتے ہیں تو وہ علم ہے، نالج ہے، نور ہے، روشنی ہے، محبت ہے، برکت ہے، فضیلت ہے، عزت ہے، مقام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور جہالت کے اندر جو ہے وہ بیماری ہے، مرض ہے، اور نااتفاقی ہے، بے سکونی ہے، بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہیں۔ تو اس حدیث نور پروگرام کو جب ہم نے آج سے 2 مہینے پہلے بھی اس کا جو فارمیٹ درست کیا تھا اپنے ناظرین کے لیے، اپنے
ہدایت ٹی وی کے جو مخصوص دیکھنے والے ہیں ان کے لیے، اور کہ بھئی ایسا پروگرام جیسے آپ ہزاروں لوگوں کو احادیث کہتے ہوئے سنتے ہیں، ہزاروں احادیث سے آپ جو ہے نا مستفید بھی ہوتے ہیں، تو ان احادیث میں کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب، ان مطالب کو ہم فائنڈ کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا حدیث نور کا مقصد نور کو یعنی روشنی کو تقسیم کرنا، کہ جو بھی کام ہم دنیا میں انجام دیتے ہیں اس کا ریوارڈ کتنا ہے۔ یہ اسپیشلی اس پروگرام کو جو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مکتبۃ تشیع، جو میں نے اپنے حساب سے بینگ اے اسٹوڈنٹ اس کو لکھا یا اس کی سرچ شروع کی، تو صرف یہی سوچ کر کہ ہم ہمیشہ کاموں کو کرنے کا سوچتے ہیں، یہ کام کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، تو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے اس کا رزلٹ پہلے سے اگر پتہ ہو یا اس کا فائدہ پہلے سے پتہ ہو تو اس کام کرنے کی لذت اور ثواب اور جذبہ اور جوش اور عشق اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی، اور جو بھی اس وقت یا اس سے پہلے بھی جو ہم نے حدیث نور میں، جیسے بہت عام بات ہے لیکن ہمارے عام لوگ جو میں نے ذکر کی بریفلی، جیسے ہم نے فکر و تدبر پہ اس حدیث نور میں جو ہے نا ڈسکس کیا کہ اللہ اس کام کو پسند کرتا ہے سب سے زیادہ اس کائنات میں جس کام کو سوچ کر انجام دیا جائے، تدبر کے ساتھ تدبیر کی جائے، پلانڈ کیا جائے۔ اگر پلانڈ ہوگا تو اب یو ول بی سکسیزفل، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اس کام میں اور مدد بھی نہیں ہے۔ جیسے عام لوگ ہم سوچتے ہیں، جو اس میں ہم نے کہا کہ دنیاوی مفادات کو اور دنیاوی ثوابات کو، ریوارڈز کو we can't compare with آخرت، کیونکہ دنیا میں اور اجر ہے، آخرت کا اجر اور ہے۔ دنیا کے 50,000 سال آخرت کا ایک دن ہے، تو اس لیے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا کہ بھی ثواب اتنا ہے، مثال اس کی ایسے دی کہ اگر 2 رکعت نماز میں باجماعت میں لوگوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو جائے، باجماعت نماز جو ہم پڑھتے ہیں، خواتین بھی باجماعت وحدت کے ساتھ باجماعت پڑھ سکتی ہیں، امامت نہیں کرا سکتی ہیں، لیکن باجماعت نماز ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم 4 لوگ بھی ہیں تو ہم باجماعت نماز کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، لیکن امامت نہیں خواتین کے اندر۔ تو اب حدیث کیا ہے کہ 2 رکعت نماز باجماعت میں اگر 10 سے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، 10 لوگوں سے زیادہ ہو، تو اس ایک رکعت کا ثواب اگر تمام جن و انس اس پوری کائنات کے اکٹھے ہو کر دریا سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، تو بھی اس ایک رکعت کا ثواب نہیں لکھ سکتے، ہے نا۔ کین یو امیجن کہ وہ نماز جس کو ہم کیئرلیسلی پڑھتے ہیں، تھوڑا سا بادر کرنے سے، تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے ایسے ریوارڈز کہ جس کو پوری اس کائنات کی مخلوقات اگر لکھنے لگیں، اور کتنے سمندر ہیں، ہم سمندروں کے پانی کو نہیں جو ہے نا کاؤنٹ کر سکتے، اس کو میئر بھی نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنے من ہے، یعنی جیسے اللہ کی ذات لامحدود، ہماری ایک رکعت، 2 نہیں کہا معصومین علیہ السلام، 2 نہیں کہا، 1 رکعت کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ جب ایک رکعت کا ثواب کاؤنٹ نہیں ہو سکتا ہے یا جن و انس مل کر نہیں لکھ سکتے ہیں، سوچے 17 رکعت کی جو ہماری پورے دن کی نمازیں ہیں وہ کہاں جائیں گی، اور پھر نوافل کہاں جائیں گی۔ پھر یہ بات عام سی ہے، آپ اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں، میں ڈسکس کر رہی تھی سسٹر سے بھی کہ ہم نے ہمیشہ یہی سنا کہ اگر کوئی بزرگ جو ہے، کوئی بھی انسان یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں اس کو ملتی ہیں، یہی سنا نا۔ یہ اوتھینٹک حدیث، سورس آف معصومین علیہ السلام، اس میں کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے جتنے بال آتے ہیں، ہر بال کے عوض، ہر بال کے بدلے میں ایک قصر بہشت میں آپ کو ملے گا، اور اس قصر، وہ جو قصر آپ کو، یعنی
اندازہ کریں کہ ہم کہتے ہیں نیکی نہیں، خالی نیکی نہیں ہے، قصر، پیلس، اور جتنے دنیا کے بڑے بڑے پیلسز ہیں نا، ہر اس پیلس سے وہ ایک پیلس بڑا ہوگا جو آپ بہشت میں بنا رہے ہیں. نہ تو ہم اپنے ہاتھ کے نیچے آنے والے بالوں کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور پراپرٹی ہمیں اس خلوص اور محبت کے پیچھے مقصد اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات انما الاعمال بالنیات. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارا خلوص دیکھتی ہے، ہماری سنسیریٹی دیکھتی ہے کہ ہم کسی کام کو کرنے میں مخلص کتنے ہیں. اب ہم کتنی محبت سے یہ ٹیم کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، ثواب کی خاطر پھیر رہے ہیں، دکھاوے کی خاطر پھیر رہے ہیں، یہ پھر ڈیپینڈس کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. اس لیے جو ہم نے سب سے پہلے حدیث نور کے پروگرام کیے تھے اس میں یہی کہا تھا کہ امپورٹنس جو ہے نا ہماری سوچ کی، what we are thinking، جتنی بھی ہماری بلڈنگ آف فیتھ ہے نا، بلیف ہے نا، وہ ہماری سوچ کے اوپر بلڈ ہوتی ہے. اگر ہماری سوچ صحیح، امپورٹنس اللہ کی بارگاہ میں سوچ کی ہے تو ہماری نماز بھی صحیح. جتنی سوچ اوپر ہوگی اتنی نماز اوپر ہوگی، جتنی سوچ اچھی ہوگی اتنی نماز اچھی ہوگی، اتنے اعمال اچھے ہوں گے، اتنی گفتگو اچھی ہوگی، اتنا کردار اچھا ہوگا، اتنا بیٹھنا اٹھنا اچھا ہوگا. ساری چیزوں کو کون کرتے ہیں؟ ہر چیز کو ہماری سوچ بلڈ کرتی ہے. اسی طرح ہر انسان، ہم دنیا میں ہزاروں کام کرتے ہیں، ہر انسان کے پاس توفیق نہیں ہے. وہ علم کہتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جس نے ہفتے میں 7 دن پائے اور ایک دن بھی اللہ کو نہیں دیا، یا ایک دن بھی دین کے لیے صرف نہیں کیا، ایک دن بھی دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے صرف نہیں کیا. کیوں؟ یہاں پر بڑی ہی خوبصورت حدیث جو مجھے اچھی لگی، اور ہزاروں ہیں لیکن اس میں چند میں آپ کی خدمت پیش کرتی ہوں. کہا فَإِنَّ حُضُورَ مَجْلِسِ عَالِمٍ أَفْضَلُ مِنْ حُضُورِ أَلْفَ جَنَازَةٍ وَمِنْ عَيَادَةِ أَلْفَ مَرِيضٍ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں نبی پاک امیر المؤمنین علیہ السلام کہ ایک علم کی مجلس میں آپ کا حاضر ہونا، علم کی خاطر عالم کے پاس جانا یا علم کی خاطر علم کی مجلس میں حاضر ہونا، اللہ کی بارگاہ میں 1000 نماز جنازہ میں شریک ہونے سے بہتر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اور دوسرا 1000 بیماروں کی عیادت سے بہتر ہے. گویا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک علمی مجلس ہے، 2 ہے، اس پہ نہیں ہے. کوئی بھی کسی بھی وقت علم کی مجلس میں عالم کے پاس جاتے ہیں یا علم کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کا وہ بیٹھنا 1000 نماز جنازہ پڑھنے سے اور 1000 مریضوں کی عیادت سے بہتر ہے، بہتر ہے. اب اس بہتری کی میں مثال اس طرح دیتی ہوں کہ جو انسانوں کے ریوارڈز ہیں نا، ہم لوگوں کے ان سارے اعمال کے اوپر، ان میں یہ ایک عمل کا ریوارڈ پڑھ کر اتنا ریوارڈ تھا، اتنا ثواب تھا، اتنا مقام تھا، اتنا اس کا رتبہ افضل تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے خواہش کی کاش میں فرشتہ نہ ہوتا، میں انسان ہوتا. اور وہ تھا عیادت مریض کا ثواب، کہ کاش میں انسان ہوتا اور یہ عیادت مریض کا جو ثواب ہے، جو کتنے ہزاروں نیکیاں اور حسنات سے افضل ہے، اتنا تھا کہ کاش، یعنی سید الملائکہ کہتا ہے کاش میں انسان ہوتا. حالانکہ سید الملائکہ ہونا ایک اپنی جگہ پر ایک بہترین مقام ہے. تو اس ریوارڈ کو، اس ثواب کو دیکھ کر سوچے کہ ثواب کتنا ہوگا. تو اگر آپ علم کے لیے چل کر آتے ہیں تو یو آر گیٹنگ دیٹ ثواب کہ بہتر ہے. اللہ کی نظر میں 1000 نماز جنازہ اور 1000 جو ہے نا مریضوں کی عیادت سے بہتر ہے. اور اس میں ایک اور بہت خوبصورت چیز جو میں نے پڑھی وہ یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ، اللہ کے لیے بے شک علم کو لینا، حسنۃ نیکی ہے، وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، اس کا طلب کرنا عبادت ہے، وَالْمُذَاكَرَةَ بِهِ تسبیح، آپ اس میں ڈسکشن کرنا تسبیح ہے، والعمل، اور اس علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنا جہاد ہے، وَتَعْلِيمَهُ من لا يعلمه صدقۃ، اور اس کی تعلیم کرنا اس کو
جس کو اس بات کا علم نہیں ہے جو آپ نے سیکھا ہے، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ، اور پھر اس کو اس کے اہل تک پہنچانا اللہ کی قربت کا باعث ہے۔ اور پھر کہا من تعلم بابا من العلم ليعلمه الناس ابتغاء وجه الله اعطاه الله اجر 70 نبیا۔ ماشاء اللہ، جس نے علم کو حاصل کیا اور اس علم کو لوگوں تک پہنچایا، اس کو تلاش کیا، اور پھر جو اس علم کے اہل تھے اس کو تلاش کر رہے تھے ان تک پہنچایا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ہے، اور اللہ کی خاطر ایسے کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کا اس کام کا اجر، اس شخص کا جس نے علم حاصل کیا، پھر اس علم کی جن کو ضرورت تھی اللہ کی خاطر ان کو سکھایا، تو اللہ کے نزدیک 70 انبیاء کے برابر اس کا ثواب ہے۔ گویا 70 نبیوں نے، 70 پروفٹس، اللہ اکبر۔ انسان امیجن کرے کہ اگر وہ کچھ سیکھتا ہے، اس کو سیکھ کر دوسرے تک پہنچاتا ہے، تو 70 نبیوں کی محنت کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں برکت کے لیے میرا خیال کالر ہمارے ساتھ شامل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان، بسم اللہ۔ آپ کو حدیث نور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، اور آپ کا پروگرام میں یہی کوشش کرتی ہوں میں کوئی مس نہ کروں۔ جی، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں کبھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو بات کرنی ہو تو کس نمبر پہ کیا کروں؟ یہ آپ ہدایت کے کنٹرول روم سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جس ٹاپک کو ہم لے کر چل رہے ہیں اس پہ آپ ہمارے ساتھ کچھ کہنا چاہیں تو بہت ہزار بسم اللہ، کانٹیکٹ کے لیے کنٹرول روم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، بہت دعاؤں میں یاد مہربانی، رکھیے گا۔ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، خصوصاً ان ایام میں انشاءاللہ۔ تو ہماری زندگی میں جو ہم چیزیں لے کر چلتے ہیں، if we realize the importance of knowledge، کہ اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ اکبر، یہ حدیث بہت خوبصورت ہے کہ فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا مِن مُتَعَلَّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ الْعَالِمِ إِلَى كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَبَنَى اللَّهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةٍ فِي الْجَنَّةِ وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ شَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُمْ عُتَقَاءُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ۔ 1000 بار قربان جائیں، کہتے ہیں کہ فواللہ نفسی، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جو ہے میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کسی نے بھی عقل و دانش کے لیے جو ہے سفر کیا، یا عقل و دانش کے لیے جو ہے ایک عالم کے گھر کی طرف چلا، تو اسے ہر قدم پر جو علم حاصل کرنے کے لیے وہ اٹھا کر چلا ہے، ہر قدم پر جو اس نے اٹھایا، خدا 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھتے۔ Can you realize? Each step you are getting the reward of 1 year عبادہ۔ گویا آپ نے پورا 1 سال عبادت کیا، اور وہ پورے رستے میں نہیں، each step you are getting with it. Did you counted your steps? How many steps you have taken when you reach here? جب آپ علم کی خاطر چلیں تو اللہ کے فرشتے کاؤنٹ کرتے ہیں، اللہ کاؤنٹ کرتا ہے ایچ سٹیپ میں۔ یہاں بات ہی میں نے کہا نا، حدیث نور کا مقصد ہی ریوارڈز کو تلاش کرنا ہے، کہ ہم کتنا کچھ لے رہے ہیں اللہ سے اور ہمیں اس کی کیئر ہے۔ ہم نے اپنے کپڑوں کے لیے الماریاں بنائیں، باکس بنائے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے ریوارڈز کہاں رکھتے ہیں؟ کون ہے جو اس ہمارے ان ریوارڈز کی بلینز ریوارڈز، ایون سٹیپس ہم اپنے کاؤنٹ نہیں کرتے، دن میں ہم کتنی دفعہ چل۔ ابھی جو میرا خیال ہے ہم جو سیڑھیاں ہی میرا خیال کوئی 40 چڑھ کے آئے ہیں، اس میں بھی آپ ود ایچ اسٹیپ یو آر گیٹنگ 1 year عبادت، 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ اور پھر دوسرا
دوسرا کہا ہر قدم اٹھانے پر، جب آپ ایک قدم کے ساتھ لکھا کہ 1 سال کی عبادت کا ثواب، دوسرا لکھا ہر قدم اٹھانے کے ساتھ جب آپ سٹیپ لیتے ہیں تو with the taking of that step you are building one city in heaven, not one house or home or قصر or palace. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی ایک سٹیپ آپ اٹھا کر دوسرے پہ جا رہے ہیں تو آپ نے گویا بہشت میں ایک شہر قائم کر دیا. سٹی کے اندر کتنے گھر ہوتے ہیں؟ سٹی ایسے نہیں بنتا، کم از کم جو ہے نا 200-400 گھر تو بنتے ہی ہیں کم از کم. ایک شہر کو جب دیتے، گاؤں نہیں لکھا کہ ایک ولیج بنایا، ایک دیہات بنایا، ایک شہر تعمیر کیا. ایچ سٹیپ آپ نے ایک شہر کو تعمیر کیا، اور وہ بھی بہشت کے اندر. ہم لوگ علم سے اگر سوچیں، اللہ کے نزدیک علم ہونے کی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کی امپورٹنس کتنی ہے. کیوں؟ جب علم ہوتا ہے تو علم ہر چیز کی شفا ہے، علم ہر چیز کی چابی ہے. لا علمی بیماری ہے، لا علمی جو ہے وہ مرض ہے، لا علمی جو ہے وہی ساری برائیوں کی جڑ ہے. یہاں آپ دنیا میں اراؤنڈ دیکھیں، لا علمی کی وجہ سے لوگ اسلامک ڈریس پہنتے ہیں لیکن وہ نہیں پہنتے جو اسلام کا ہے. شو کرتے ہیں، میں فخر سے میں مسلمان ہوں، لیکن ایون وہ 20% بھی اس اسلام میں داخل نہیں ہوتے. ہمارا فرض ہے اس ٹائمنگ میں ہم اس علم کو سپریڈ کریں جو معصومین کے نور سے، جو پروردگار عالم نے جن کو اپنے علوم کے ابواب کہا، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا. خصوصاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خود یہ رسول کی حدیث ہے کہ اگر امت میں ہم لوگ، خصوصاً مائیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایک ماں جو ہے، ایک بیٹی جو ہے، ایک خاتون جو ہے، وہی معاشرے کو تعمیر کرتی ہے، وہی اپنے گھر کا حسن بناتی ہے، وہی اپنے ماحول کو خوبصورت کرتی ہے. تو جتنا انسان علم کے ساتھ خوبصورت ہو سکتا ہے نا، کوئی اور ایسی میرے نزدیک ٹپ نہیں ہے بیوٹی کی جو ہمیں بیوٹیفل بنا سکے یا خوبصورت بنا سکے ہمارے کردار کو، ہمارے گھر کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے فیوچر کو، ہمارے علم کو، ہماری نالج کو، ہماری عبادت کو، ہماری زبان کو، ہمارے سوچ کو، ہمارے دل کو، ہماری نماز کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، ہمارے سونے جاگنے کو، ہمارے ہر قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہم اپنی لائف میں انجام دیتے ہیں. علم سے بہتر کوئی ایسی کی نہیں ہے، ایسا ٹپ نہیں ہے، ایسی بیوٹی نہیں ہے جو ہمارے اندر وہ بیوٹی پیدا کر دے. تو اس لیے کہا کہ ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور پھر رجب میں آپ اس کو 70 سے ذرا ضرب دے لیں. Can you multiply with 70? Then you realize, oh, where I'm standing. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خدایا میں، انسان جو ہے نا اپنے قدم پھر ہوا میں رکھتا ہے جیسے اڑتا ہو انسان. ڈیپینڈس کہ آپ اپنے دل میں عشق معصومین لے کر چل رہے ہیں، اللہ کی محبت لے کر، اور اس میں للہیت بڑی ضروری ہے. اور پھر کہا کہ ہر قدم کے ساتھ آپ بہشت میں ایک شہر بناتے ہیں. پھر آگے کہا کہ جب کوئی شخص زمین پر قدم اٹھا کر رکھتا ہے. ہمارا بریک کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ میں اس حدیث کو کنٹینیو کروں گی چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین، اور آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.